بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کلمہ طیبہ پڑھنے کی فضیلت، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے فائدے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنے کی فضیلتیں اور برکتیں حدیث پاک کی روشنی میں بتاؤں گا۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور ثواب کی نیت سے دوسرے مسلمانوں کو بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ پہنچے۔ حضرت ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو محشر رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا، اللہ تعالیٰ کا جو ذکر انسان دل ہی دل میں کرتا ہے اسے فرشتے کس طرح لکھتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، وہ اس کی خوشبو پا کر لکھتے ہیں۔ حضرت فضل بن عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب انسان پر موت کی حالت طاری ہوتی ہے تو اس کے فرشتے سے کہا جاتا ہے، اب ٹھہر جا، اس کا اعمال نامہ لپیٹ دے۔ تو وہ کہتا ہے، نہیں، مجھے کیا معلوم، شاید یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے اور میں اس کے لیے اسے لکھ لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو اپنے مؤمن بندے کے سپرد کر رکھا ہے جو اس کے اعمال خیر و شر لکھتے رہتے ہیں۔ جب یہ انسان فوت ہو جاتا ہے تو یہ دونوں فرشتے جو مومن کے سپرد کیے گئے تھے کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، یہ شخص تو اب وفات پا چکا ہے، ہمیں اجازت مرحمت فرما کر ہم آسمان کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، میرا آسمان میرے فرشتوں سے پر ہے، تم میری تسبیح بیان کرتے رہو۔ وہ عرض کرتے ہیں، کیا ہم زمین پر ٹھہرے رہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، زمین بھی میری مخلوق سے بھری ہوئی ہے، تم میری تسبیح پڑھتے رہو۔ وہ عرض کرتے ہیں، ہم تسبیح کہاں پر بیان کریں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم میرے اس بندے کی قبر پر رکے رہو اور میری تسبیح، تعریف، کبریائی اور کلمہ طیبہ کہتے رہو، اور یہ سب کچھ میرے اسی بندے کے لیے قیامت تک کے لیے لکھتے رہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری شفاعت کا سب سے زیادہ نفع اٹھانے والا وہ شخص ہوگا جو اپنے دل کے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے۔ کم از کم ایک تسبیح کلمہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے تو اس سے کلمے کا اخلاص بھی نصیب ہوگا، اور قیامت کے دن ایسے روشن چہرے والا اٹھے گا جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند ہونے والے خوش نصیب لوگ کون ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، میرا گمان یہی تھا کہ تم سے پہلے مجھ سے یہ بات کوئی نہیں پوچھے گا، کیونکہ میں تمہاری حدیث سننے کی حس کو جانتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میری شفاعت پانے والا خوش نصیب وہ ہوگا جو صدق کے دل سے لا الہ الا اللہ کہے۔ ایک حدیث ابن ماجہ میں روایت ہے، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ لا الہ الا اللہ سب سے افضل ذکر ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ کلمہ آسمان تک پہنچ جاتا ہے، یہاں تک کہ کبیرہ گناہوں سے بچا رہے، یعنی کہ مسلمان اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچائے اور صدق کے دل سے اخلاص کے ساتھ پڑھے لا الہ الا اللہ، تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کا یہ پڑھا ہوا کلمہ آسمان تک پہنچ جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے ایمان کی تجدید کیسے کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم ہر وقت کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہا کریں اور اس کو پڑھنا
اپنا معمول بنا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام اذکار میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور افضل دعا الحمدللہ ہے۔ کلمہ طیبہ کا ورد کرنے سے قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ ہمیں کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہنا چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر وقت کلمہ طیبہ کا ورد جاری رکھنا چاہیے۔ اللہ کے ذکر سے ہمیشہ اپنی زبان کو تر رکھا کریں۔ اس کی ایک فضیلت تو یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے اور دوسرا گناہوں اور فضول باتوں سے بچیں گے۔ دعا ہے اللہ جل شانہ ہمیں کثرت سے اپنا ذکر کرنے اور کثرت سے کلمہ طیبہ کا ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب کوئی شخص اسلام قبول کرتا ہے تو سب سے پہلے یہ 7 لفظ دہراتا ہے جسے کلمہ کہا گیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی اللہ کے سوا اور کوئی خدا نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ بس جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار زبان سے اور تصدیق دل سے کر دی اور اسلامی برادری میں شامل ہو گیا، خواہ وہ مصری ہو یا نائجیریا کا حبشی ہو، اب جبکہ وہ مسلم ہے تو ایک خاندان کا فرد ہے جس کا گھرانہ کسی خاص وطن اور مقام سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ تمام دنیا اس کا وطن ہے۔ یہی وہ بنیاد تھی جس نے ابو جہل ابو لہب کے خاندانی رشتوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے توڑ دیا اور بلال حبشی اور صہیب کا رشتہ جوڑ دیا۔ دنیا کے تمام رشتے ٹوٹ سکتے ہیں مگر یہ اسلام کا رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا۔ ممکن ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے سے روٹھ جائے، بعید نہیں کہ ایک ماں اپنے گود سے بچے کو الگ کر دے، ہو سکتا ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کا دشمن ہو جائے، یہ بھی ممکن ہے کہ دنیا کے تمام عہد مدت خون اور نسل کے باندھے پیمان وفا محبت ٹوٹ جائیں، مگر جو رشتہ پاکستان کے ایک مسلمان کو افریقہ کے مسلمان سے ہے، یا عرب کے ایک باشندے کو تاتار کے چرواہے سے ہے، یا ہندوستان کے ایک نو مسلم کو ملک معظم کے ایک قریشی سے پیوست ہو جائے، تو دنیا میں کوئی طاقت نہیں جو اسے توڑ سکے جسے خدا نے انسانوں کے دلوں میں اس کلمہ کے ذریعے جکڑ دیا ہے۔ اسلام کے بزرگوں بار اگرچہ بہت دور تک پھیلے ہوئے ہیں مگر اس سب کی جڑ ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ انہی 2 جملوں میں تمام اسلامی عقائد کا خلاصہ ہے اور لب لباب نکل آتا ہے۔ یہی کلمہ اسلام کا جوہر ہے، یہی کلمہ ایمان کی روح ہے، یہی کلمہ راستے کا نشان ہے، یہی کلمہ ہدایت کی زندہ تصویر ہے۔ اسی کلمہ سے دائمی راحت نصیب ہوتی ہے، اسی کلمہ کی بدولت مسلمان خیر الامم کے لقب سے سرفراز کیے گئے ہیں اور اسی کے چھوڑنے سے آج ان کو ذلت میں گرا دیا گیا ہے۔ دنیا کے وجود کا مدار اسی کلمہ پر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب تک لا الہ الا اللہ کہنے والا کوئی ایک بھی زمین پر ہوگا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی۔ یہی کلمہ جنت کی کنجی ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ ہے، یعنی یہ وہ کلمہ ہے جس کے باعث زمین و آسمان قائم ہے، اسی کلمہ کے باعث جنت و دوزخ کا بازار لگا ہے، یہی وہ کلمہ ہے جس کے بارے میں اگلوں اور پچھلوں سے پوچھ تاچھ ہوگی۔ بندہ جب تک 2 سوالوں کا جواب نہ دے لے اس وقت تک اس کے پاؤں زمین سے جنبش نہ کر سکیں گے۔ پہلا سوال یہ ہوگا کہ تم کسے پوجتے تھے، دوسرا سوال یہ ہوگا کہ انبیاء کی دعوت کا تم نے کیا جواب دیا۔ پہلے سوال کا جواب لا الہ الا اللہ ہے، دوسرے کا جواب محمد الرسول اللہ ہے۔ یہی وہ کلمہ ہے جس کے باعث لوگ مسلم اور کافر ایسے 2 گروہوں میں منقسم ہوئے جن کے درمیان ابتدائے دنیا سے آگ کے شعلے بھڑکتے چلے آ رہے ہیں اور انتہائے دنیا تک بھڑکتے ہی رہیں گے۔ یہ 2 گروہ کبھی آپس میں یکجا جمع نہیں ہو سکتے۔ یہی وہ کلمہ ہے جس کو لے کر 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء مبعوث ہوئے اور اسی کے لیے شریعتیں بنائی گئیں۔ یہ حقیقت ہے کہ یہی وہ کلمہ ہے جو دنیا کے سارے انسانوں کو، گوروں اور کالوں کو، نائجیریا اور افریقہ کے حبشیوں کو، آدم کے ہر بیٹے کو، خواہ وہ مصری ہو یا ہندی، عرب کا چرواہا ہو یا استنبول کا تعلیم یافتہ ترک، عربی ہو یا عجمی، ان سارے انسان کو ایک پلیٹ فارم پر لا سکتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ کلمہ طیبہ کا ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، آج کی میری اس انفارمیشن ویڈیو کو لائک اور میرے اسلامی چینل باب روشنی کو سبسکرائب کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔